نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جان ایمان ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ اصل اسلام کی پہچان ہے۔ حضور کے حکم کی فرما برداری کرنا یہ ایماندار ہونے کی دلیل ہے، اور حضور کے فرما بردار ہونے کی دلیل ہے، اور حضور کا فرما بردار ہونا ہی یہ اصل ایمان ہے اور اصل اسلام ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری جان کے سوا آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں، پوری دنیا سے زیادہ آپ مجھے پسند ہیں، زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، قسم ہے اس ذات کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت تک کوئی بات نہیں بنے گی جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب نہ سمجھ لو۔ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ تم جب تک مجھے محبوب نہیں سمجھو گے، اس وقت تک تمہارے لیے کوئی کامیابی کامرانی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسی بات ہے تو خدا کی قسم اب آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر ایسی بات ہے کہ آپ کی محبت سب سے زیادہ ایماندار ہونے کی دلیل ہے اور ایمان کامل ہونے کی دلیل ہے، تو یا رسول اللہ اب آپ اس بات کے گواہ ہو جائیے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اب میری جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب بات بنے گی، یعنی اب تم اس مقام تک پہنچ چکے ہو کہ اب تمہیں کامیابی اور کامرانی مل سکتی ہے، اور قیامت کے دن تمہارا آسان جو ہے حساب و کتاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مسلمانوں کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن و حدیث نے یوں رہنمائی فرمائی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ ہمارا حضور سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، کیسی محبت اور کیسا رشتہ ہونا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ مسلمانوں کی جان سے زیادہ حضور مالک ہے، یعنی میری جان کا مالک تو میں خود ہوں، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے بڑے مالک ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں، ان انس قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، بال بچے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک مجھے کوئی انسان پوری دنیا سے زیادہ محبوب نہ رکھ لے، مجھے پوری دنیا سے زیادہ پسندیدہ نہ سمجھ لے، اس وقت تک وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے کامیابی اور کامرانی نہیں ہے۔ آگے قرآن پاک کہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے محبوب، اے پیارے حبیب، آپ فرما دیجئے لوگوں سے، کیا اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، یعنی اللہ کو محبوب رکھتے ہو، تو میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ کس کے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرما بردار ہو جاؤ، ان کا حکم مانو، وہ جیسا کرنے کو کہتے ہیں ویسا کرو، اور جس چیز سے رکنے کو کہتے ہیں اس چیز سے رک جاؤ۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت رکھتے ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر تم حضور کی بات کو مان لو گے، حضور کی فرما برداری کرو گے،
تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ سے سچی محبت رکھتے ہو، اور تم جب اللہ سے سچی محبت رکھتے ہو تو آگے اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اگر تم اللہ سے سچی محبت رکھ کر کے حضور کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بندہ فرما لے گا، محبوب بندہ بنا لے گا، اور کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ کو بخش دے گا۔ جو تم سے گناہ ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنا محبوب بندہ ہونے کے وجہ سے تیرے سب گناہ کو معاف فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں تو جس کی چاہے گناہوں کو مغفرت فرما دے، لیکن اس کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ تم حضور کے فرما بردار ہو جاؤ۔ اگر تم حضور کے فرما بردار ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب بنا لیتا ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آخرت میں ساری کامیابی انہی کے لیے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد سے نکل رہا تھا کہ جنگل کے رہنے والوں میں سے ایک آدمی جس کا نام حضرت ذوالخویسرہ مسجد کے دروازے پر ملے اور عرض کیا۔ اس آدمی کا نام کیا تھا؟ ذوالخویسرہ۔ مسجد کے دروازے پر ملے اور عرض کیا، کیا عرض کیا؟ متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کس دن آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، تجھ پر افسوس ہے کہ اس بات کی تو نے قیامت کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ تم قیامت کے تعلق سے مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، تم بتاؤ کہ قیامت کے تعلق سے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت جب آئے گی تم کیا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنا حساب و کتاب پیش کرو گے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے؟ وہ آدمی کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر عرض کیا۔ اب حضرت ذوالخویسرہ کیا کہتے ہیں؟ ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ۔ اب وہ صحابی عاشق رسول تھے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے قیامت کے لیے بہت زیادہ نماز، روزہ اور صدقہ تو جمع نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے نماز بہت زیادہ نہیں پڑھی ہے، بہت زیادہ میں نے روزے نہیں رکھے، بہت زیادہ صدقہ تو خیرات نہیں کیے ہیں، یعنی بہت زیادہ نیک اعمال میں نے نہیں کیے ہیں، لیکن میرے دل میں اتنا مجھے یقین ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انکا انت مع من احببت، کہ بے شک تم ان کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ قیامت کے دن وہ شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص حضور سے محبت کرتا ہے تو وہ حضور کے سایہ کرم میں ہوگا، اور جو حضور کے ساتھ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے صدقے طفیل میں اسے بخش دے گا، اسے معاف فرما دے گا، اور اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ فَقُلْنَا وَنَحْنُ كَذَلِكَ، تو ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ اور اس شخص کی بات سنی تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو اور اللہ کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہوں، تو پھر ہم لوگوں نے، حضرت انس کہتے ہیں، پھر ہم لوگوں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیا ہمارا بھی یہی حال ہونا ہے؟ کیا ہم بھی جس سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن ہم بھی اسی کے ساتھ رہیں گے؟ کیا ہمارا بھی یہی حال ہونا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس جواب کو سن کر ہم سب کو اس دن بے حد خوشی ہوئی، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ کے محبوب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے محبوب کے ساتھ رکھے گا، اور جب حضور کی ایک نگاہ قیامت کے دن پڑ جائے گی تو یقیناً اس بات کی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور بہتر اجر اور بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔